السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت زیادہ احسان اور شکر ہے ہم پر، جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اس بات کی سمجھ دی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، انسانوں کے بندے نہیں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ مرنے کے بعد ہم نے اسی کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جب ہم اس سے ملاقات کریں گے تو وہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا، دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا کمایا، تمہارا گھر کیسا تھا، تمہارے بچے قابل کتنے تھے۔ نہیں، وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم کتنے اچھے انسان تھے اور تمہارا عمل کیا ہے۔ تو ہم سب کو بھی فکر اسی بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے کاموں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، اور جو بھی نیک عمل کریں اسی کی رضا کے لیے اور اسی کی خوشی کے لیے کریں۔ وہاں پر کسی نے بھی کام نہیں آنا، نہ ہی ہمارے ماں باپ ہمارے کام آئیں گے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا نا، کوئی دکھ تکلیف ہو تو ماں باپ آ جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح نہ ہی وہاں ہمارے بچوں نے کام آنا ہے، نہ بہن بھائیوں نے کام آنا ہے، نہ جو دین کے بزرگ ہیں انہوں نے کام آنا ہے۔ وہ ہر کوئی جو نیک ہے نا، وہ اپنے لیے نیک ہے، وہ اپنی نیکی کر کے کسی اور کو نہیں دے رہا۔ اب آپ قیامت کے دن یہ نہیں کریں گے کہ اللہ جو نمازیں میں نے پڑھی ہیں نا، وہ آپ میرے بچے کو دے دیں کہ کوئی یہ نمازی نہیں تھا اور اس کو جہنم میں نہ ڈالے، مجھے ڈال دیں۔ کریں گے کوئی ایسا؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو کون سا بزرگان دین میں سے ایسا ہوگا کہ جو کہے کہ میری نیکیاں ان لوگوں کو دے دیں اور ان کے گناہ میں لے لیتا ہوں؟ کوئی سودا کرے گا ایسا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ آج میں چند اعمال کا ذکر کروں گی جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹے ہیں، آسان ہیں، لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہے، اجر بڑا ہے۔ تو اس لیے ان اعمال کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز، پاک صاف ہونے کے لیے وضو کرنا، نماز کے لیے وضو۔ ویسے اگر ہو سکے تو دن میں جتنا بھی وضو رکھ سکے۔ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں دھل جاتے ہیں، منہ دھل جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے گناہ بھی دھلتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے اور کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے جب آپ اگلی دفعہ وضو کریں گے تو شوق سے کریں، اپنے اعضاء مل کے کریں، اور یہ سوچیں کہ یہ اوپر سے بھی صاف ہو رہا ہے اور یہ اندر سے بھی صاف ہو رہا ہے، باہر بھی صاف ہو رہا ہے اور اندر بھی صاف ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے دنیا کا فائدہ۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تو جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے اس کو بڑھا لے۔ یعنی قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، اس کی پہچان ہی اس کا وضو ہوگا۔ وضو کی وجہ سے وہ
چمک رہے ہوں گے اور سارے لوگوں کے مقابلے میں الگ ہی ہوں گے. بالکل ایسے ہی نا جیسے آپ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو دلہن جو ہوتی ہے وہ اس کے کپڑوں پہ گوٹا لگا ہوتا ہے چمکنے والے اور اس کو میک اپ کیا ہوتا ہے تو دور سے ہی دیکھ کے پہچان جاتا ہے اچھا یہ دلہن ہے. وہ یہ تھوڑی کرتا ہے کہ شادی پہ آئے اور اسے کہے کہ اچھا دلہن کون ہے مجھے تو پتا ہی نہیں. نہیں، اس کے رنگ روپ، اس کے کپڑوں، اس کے چمک دمک کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہر کوئی پہچان لیتا ہے. اسی طرح جو لوگ دنیا میں وضو کرتے ہیں وہ قیامت کے دن پہچان لیے جائیں گے اور ان کا رب ان سے راضی ہوگا. پھر اسی طرح وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ہے. بہت ہی آسان دعا ہے. عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمے اونٹ چرانے کا کام تھا. ہم دیہاتی لوگ تھے، اونٹ چراتے تھے. میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں. تو میں بھی سننے کے لیے کھڑا ہو گیا. مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل نہیں. کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے جو آپ نے بتائی ہے. تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ اچھی تھی. میں نے دیکھا کہ وہ کون ہے یہ جو کہہ رہے ہیں، تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے ہو، تمہیں نہیں پتا جو پچھلی بات گزر گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا تھا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے، یعنی کوئی یہ نہیں کہ کچھ حصہ خشک رہ جائے اور کچھ ایسے بس جلدی جلدی نہیں، اچھی طرح مل کے دھونا چاہیے. پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ یہ کوئی مشکل کام ہے، کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو وضو میں سستی کر کے پھر نماز بھی نہیں پڑھتے. ہائے وضو کرنا پڑے گا، خاص طور پر سردیوں میں. تو ایسا شخص کہ جو اچھے سے وضو کرے اور پھر کیا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ. اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو اصل میں کلمہ شہادت پڑھنا ہے، سیدھی سی بات ہے. کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھنا ہے. کب پڑھنا ہے؟ وضو کے بعد. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اب وہ اس کی مرضی ہے کہ کس میں سے داخل ہونا پسند کرتا ہے. تو پیاری بہنوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے وضو بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینی ہے. یعنی وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا معبود ہے. اسی کی عبادت، اسی کے لیے نماز، اسی کے لیے روزہ، اسی کے لیے قربانی، اسی کے لیے ہمارا صدقہ خیرات، اسی کے لیے ہمارے سب کام. ہم کسی کے ساتھ بھی جو اچھا کرتے ہیں وہ سارے کا سارا اللہ کی خاطر کرتے ہیں، کسی پر احسان نہیں چڑھاتے. پھر اسی طرح یہ ہے ایک اور آسان عمل ہے جو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، وہ ہے اذان دینا. اذان سکھائیں اپنے بچوں کو.
ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے یعنی اپنے بیٹے سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو، تمہیں بکریاں چرانے کا شوق ہے اور باہر کھیتوں میں جانے کا شوق ہے. ہوتا ہے نا، کچھ بچوں کو اسکول جانے کا شوق ہوتا ہے اور کچھ بچوں کو ڈیرے جانے کا شوق ہوتا ہے، ان کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ وہی کام کرو. اس لیے جب بھی تم اپنی بکریوں یا جنگل میں رہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے دیا کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کوئی بھی جن یا انسان یا جو بھی کوئی مخلوق سنے گی وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا. یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. یعنی وہ صحابی اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ تمہیں بکریاں چرانے کا شوق ہے تو جنگل میں تم اکیلے ہوتے ہو، کوئی مسجد تو نہیں ہوتی نا. یعنی جو لوگ اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور اپنے آس پاس جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، تو پھر وہاں کوئی اذان وغیرہ تو نہیں سنائی دیتی، مسجد بھی قریب نہیں ہوتی. تو اگر اذان آتی ہو اور انسان بلند آواز سے اذان دے تو وہ اذان جو ہے وہ اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ قیامت کے دن گواہیاں ہوگی اس بندے کی. ہر مخلوق کہے گی اس نے ہمیں اللہ کا نام سنایا تھا. تو اس لیے عورتیں تو نہیں اذان دیتی، نہ ہم نے خود دینی ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اگر آپ اسکول ٹیچر ہیں تو اسکول میں بچوں کے درمیان اذان کا مقابلہ کروائیں. آپ دیکھیں اسکولوں میں مختلف طرح کے فنکشن ہوتے رہتے ہیں، اس میں نظموں کے مقابلے، اور اب تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گانوں کے مقابلے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کا نام بلند کرنا، اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ اتنا بڑا اللہ کا نام بلند کرنا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اب بچوں کو اذان بھی پوری نہیں آتی ہوتی، اور آیت الکرسی بھی نہیں آتی، اور دعائے قنوت بھی نہیں آتی. تو ہم کس طرح کے مسلمان گھرانے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی چیز بھی نہ آئے؟ اگر ان کو نہیں آئے گی تو یہ اپنے آگے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ تو اس لیے جو ٹیچرز یہاں بیٹھی ہیں، جو آگے اسکولوں میں پڑھاتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اپنی کلاس کے بچوں کو سکھائیں اور ان کا مقابلہ کرائیں اور اس پر انعام دیں، اور اس پر ان کو بھی اجر ملے گا کیونکہ آپ نے ان کو سکھایا. اور اس کے لیے آپ طریقہ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے نیٹ سے یا وہ آڈیو میں جو اچھی اچھی اذانیں ہیں، جیسے سعودی عرب کی اذان ہے یا مدینہ کی اذان ہے یا اور اچھی اذانیں، وہ بچوں کو سنا کے اس کی ٹیون بھی یاد کروائیں کہ اسی طرح خوب اچھی طرح بلند آواز سے بہترین اذان دیں کہ جو دل میں اتر جائے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اذان دینے کی وجہ سے بھی مشہور تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نماز پڑھنا. اب دیکھیں نماز پڑھنا کچھ لوگوں کو بڑا ہی بھاری لگتا ہے. نماز بہت بڑی چیز ہے، لیکن ان لوگوں پہ بالکل بھاری نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ آسان چیز ہے. تو آپ دیکھیے نماز سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. ہم انسان ہیں نا، ہم کمزور ہیں، کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، میرے سے یہ قصور ہو گیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں. شیطان بھی دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھ لینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو سب کو کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے. سب کو درود پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو آپ کو رحمتیں نہیں چاہیے؟ ہم سب کو رحمتیں چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود بھولنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا وضو مکمل کر کے اپنی نماز شروع کرتا ہے اور اپنی نماز مکمل کرتا ہے تو اپنی نماز سے ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پاک نکلا تھا گناہوں سے. اس طرح انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں. فرشتے اس کے گناہ جو ہے کندھے کے اوپر رکھ دیتے ہیں. تو جب بھی وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر جاتے ہیں. ہر سجدے پہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے, اونچا سے اونچا چلا جاتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اپنے ایک صحابی کو, تم اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور اس کے ذریعے تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا. تو اس لیے خوشی سے نماز پڑھنی چاہیے, نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہماری موت کب آ جائے. آج کل آپ دیکھیں کتنے لوگ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتے ہیں, اچانک موتیں جو آتی ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے دنیا سے کب چلے جانا ہے, تو بے نماز ہو کے نہ جائیں. اللہ ہمیں بھی, ہمارے بچوں کو, ہسبینڈ, بہن بھائیوں, رشتہ داروں, اللہ تو سب کو توفیق دے, سب کو نمازی بنا دے, کیونکہ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. فجر کی 2 رکعتیں ہیں, یعنی 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں کی سنت جو ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے, ان سے زیادہ قیمتی ہے. دنیا میں کیا کیا ہے, مال, دولت, اولاد, گھر بار, گاڑیاں, کارخانے, کھیت, فصل, ملیں, سب کچھ. فرمایا یہ 2 رکعتیں ان سب سے بہتر ہیں. تو آپ سوچئے کہ ہم ان چیزوں کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ یہ مل جائے, وہ مل جائے, اب یہ مسئلہ حل ہو جائے, اب یہ, لیکن 2 رکعت اس سے زیادہ قیمتی ہیں جو کل قیامت کو آپ کو ان کا بدلہ ملنے والا ہے. پھر اسی طرح دن میں جو 12 سنتیں پوری کرتا ہے, 2 سنت فجر کی, 4 سنت اور 2 سنت ظہر کی, اور 2 سنت مغرب کی, 2 سنت عشاء کی, اس کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے. پھر اسی طرح چاشت کی 2 رکعتیں جو ہیں, یعنی جو اشراق کی چاشت آپ پڑھتے ہیں, سارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہے. ہر انسان روزانہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ واجب ہو چکا ہوتا ہے. تو جب انسان یہ 2 نفل پڑھتا ہے تو اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے, اس کی گردن آزاد ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اگر مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھیں تو اس پر ان کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے مسجد جانے کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اچھا, نماز کے بعد ہم فوراً اٹھنے کی کرتے ہیں, ادھر سلام پھیرا, ادھر فٹافٹ اٹھے, وہ بچے نے کچھ کر دیا, وہ ہنڈیا جل گئی, وہ دروازے پہ کوئی آ گیا, یہ فون کی گھنٹی بج گئی, ہم پھر ذکر نہیں کرتے. تو آپ دیکھیے جب تک انسان نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھتا ہے, جائے نماز پہ بیٹھتا ہے, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اس کو. یہ معمولی چیز ہے, آپ لوگوں کی منتیں کرتے ہیں, ہمارے لیے دعا کر دیں, ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے ہمارا. آپ لوگوں کو پابند کرتے ہیں ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرنا, اتنی دعا کرنا, اتنی دعا کرنا, لیکن کس کو یاد رہتا ہے؟ لوگ اپنی بھی بھول جاتے ہیں, ہمارے لیے کیا یاد رکھیں گے. تو آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص مصلی پہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرتا ہے نماز کے بعد تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ہوا خارج نہ کرو, یعنی وضو نہ ٹوٹے,
تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما.